بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی خاندان سے وابستہ ہوں، کسی بھی سلسلے کے حصہ ہوں، روحانیت حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں تمام سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص کہ وہ لوگ جو آج اس میری خاص ٹرانسمیشن سفینہ حسین کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس ذکر کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اپنی روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے یا پھر اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یا پھر کوئی روحانی مسائل میں گرفتار ہوں، اس سے نجات پانے کے لیے اس بابرکت محفل میں جو سفینہ امام حسین ہم نے سجائی ہے اس میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ حسین کی فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کو جو سفینہ حسین میں میرے ساتھ شامل ہیں اور چلہ کریں گے، عمل کریں گے، میں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے بزرگوں کی روایت کو، اپنے بزرگان دین کے طریقوں کو، اپنے پیر و مرشد کے طریقوں کو آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا طریقے تھے، وہ کس طرح محرم گزارا کرتے تھے، وہ کس طرح محرم الحرام میں اعمال کیا کرتے تھے، وہ کس طرح محرم الحرام میں اپنی روحانیت کو ایکٹیو کیا کرتے تھے، اپنی روحانیت کو بڑھایا کرتے تھے، اور ہمارے پیر و مرشد ہم تمام بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو جو اکثریت میں میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے مرشد سے محبت رکھتے ہیں، ان کو خاص اعمال تعلیم کرنے کو ان کو دیتے ہیں، خاص کر ماہ محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور اگر میں اپنے سفر کی بات کرتا ہوں، جو میرا ابتدائی کا وقت کا سفر تھا، ہم جب چلہ پہ بیٹھتے تھے تو ہمارے مرشد ہمیں بلاتے تھے اپنے پاس، اور خاص کر محرم شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے ہم کو وہ عمل تعلیم کر دیتے تھے، اس کا پورا طریقہ کار سمجھا دیتے تھے، اور اس کے بعد ہمیں حکم ہوتا تھا کہ جب محرم کا چاند ہو تو تم نے یہ عمل اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یقیناً آپ اس شیشو پنچ میں ہیں کہ ابھی محرم تو اسٹارٹ نہیں ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے جو ٹرانسمیشن شروع کی ہے، ہم اس میں پورے عمل کا طریقہ کار سمجھائیں گے، چلہ کشی کرنے کا طریقہ بتائیں گے، ہم خود عمل شروع کریں گے، لیکن جب ہم اس تعداد کو پورا کریں گے جو تعداد ہم نے آپ کو بتائی ہے امام حسین، چونکہ امام حسین کے عمل کی، وہ ہم ہر جو جس کنٹری میں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہ اس ملک کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے۔ تو پھر آج کے دن ہمیں ٹرانسمیشن کرنے کی بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو یہاں پہ کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہمارے یہاں نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے، نیٹ ورک بالکل بند کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے موبائل نہیں چلتے، نیٹ نہیں چلتے، تو ہماری لائیو ٹرانسمیشن اس 9-10 کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے 2 دن پہلے اس کا ابتدا کیا ہے، تاکہ لوگ اس عمل میں شروع ہونے سے پہلے اس طریقہ کار کو جان لیں، تاکہ ان سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ ہم نے اس چلے کے لیے، اس عمل کے لیے ہم نے احرام بھی رکھا ہوا ہے۔ ہم جب چلہ کریں گے، جب میں بتاؤں گا کہ احرام کیا
پڑھ کر پہنتے ہیں، اور احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، اور کس طرح ہم چلہ کریں گے، اور جو چلے کا جو ہمارا سامان ہے وہ کس طرح ہم سامان رکھیں گے، میں سب بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں محرم کی حرمت پہ بات کروں گا، کیونکہ جب اس امت کے لیے جو سب سے حرمت والا مہینہ جیسے ماہ رمضان المبارک جو اس امت کو تحفے میں ملا، اس امت کے نصیب میں آیا، اسی طریقے سے ہم سے پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے سب سے حرمت والا مہینہ جو تھا وہ محرم الحرام تھا۔ یہاں تک کہ کفار بھی اپنی جنگیں جو ہوتی تھی نا وہ ٹال دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کے جو امت کے جو ہادی گزرے ہیں وہ بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اگر ہم پوری تاریخ میں جاتے ہیں تو حضرت دانیال علیہ السلام آپ نے محرم الحرام کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں کہ جس دن یہ محرم کی تاریخ پڑے گی اس دن پورا سال کیسا گزرے گا، یعنی کہ یہ پیشن گوئیاں کسی عام انسان کی نہیں، عام آدمی کی نہیں، بلکہ ایک پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس محرم کے بارے میں، پھر ہم اپنے عمل کی طرف چلیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس محرم کی حرمت کیا ہے اور اس پورے سال اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ پیشن گوئیاں جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک پیغمبر نے کری، جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے، اور یہ پیشن گوئیاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بار سلسلہ اور سینہ بہ سینہ ہوتے ہوئے پھر یہ ہم تک ہمارے بزرگوں تک پہنچیں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام اگر یکم محرم الحرام پیر کے دن ہوگی، یعنی کہ اگر محرم الحرام پیر کے دن ہوگی تو اس سال سردی کا موسم بہت اچھا گزرے گا، اور اس سال گرمی خوب پڑے گی اور بارشوں کی کثرت ہوگی۔ یہ پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر پیر کو پڑتا ہے تو یہ پیشن گوئیاں آپ نے کی ہیں، جو یہ ہونے کا وہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا۔ اور اگر محرم الحرام منگل والے دن ہو، یعنی کہ اگر یکم محرم منگل والے دن ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سال اشیاء خوردنوش مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، یعنی کہ جو ہم اناج استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہماری ضروریات زندگی ہیں اس کی قیمتوں میں بڑھنے کا خدشہ ہوگا، اور سیلابی رحلے بہت زیادہ ہوں گے جو شہر میں تباہی پھیلا سکتے ہیں، اور زکام کی بیماری پھیلے گی۔ یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ زکام کی بیماریاں پھیلیں گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام پیشن گوئی میں فرماتے ہیں کہ اگر یکم محرم الحرام بدھ کی ہوگی، یعنی کہ پہلی محرم اگر بدھ والے دن ہوتی ہے تو اس سال سخت سردی پڑے گی، اور مشرق اور ملک شام میں آسمانی آفات نازل ہوں گی۔ اس سال دمدار ستارہ نکلے گا جو جنگ اور گرانی کی علامت ہے، یعنی کہ جو جنگ کی علامت ہے، اگر یکم محرم بدھ والے دن ہوتی ہے تو۔ اگر یکم محرم الحرام جمعرات کی ہو تو شروع سال میں مسلمان مغلوب اور آخری سال میں مسلمان غالب رہیں گے، بارش کثرت سے ہوگی اور نقصان ہوگا، مظلوموں کی داد رسائی نہ ہوگی، اور شمال سے جنگ کے شعلے ابھریں گے۔ اگر یکم محرم یکم محرم جمعرات والے دن ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یکم محرم جمعے کی ہو تو اس سال گندم اور شہد کی پیداوار خوب ہوگی، مشائخ اور علماء کرام کی اموات ہوں گی، اور وبا پھیلنے کا بھی خدشہ ہوگا۔ اگر یکم محرم جمعے کی ہوگی، اگر یکم محرم ہفتے کی ہو تو پورا سرما شدید پر رہے گی، یعنی کہ پورا جو موسم سرما ہوگا نا وہ اپنی شدت پر ہوگا، اور بارشیں کم ہوں گی، فصلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور حکمران ظالم رویہ اختیار کریں گے اور ظلم حد تک بڑھ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یکم محرم الحرام اتوار کی ہو تو کسی بڑے حکمران کی موت واقع ہوگی، ربیع الاول سے ربیع الثانی تک لوگ بیماری میں مبتلا رہیں گے، چاند یا سورج کو گرہن لگے گا، اور تجارت میں اوسطاً نفع ہوگا۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر محرم ان ہفتوں کے دنوں میں کسی ایک دن ہو، پھر آپ نے جو پیشن گوئیاں کی پھر اس سال وہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس سال وہ حالات اور وہ معاملات ہوں،
اور اکثر میں دیکھا گیا ہے کہ ایسی پیشن گوئیاں جو آپ سے منسوب ہیں وہ واقعی ایسا دکھنے میں آیا ہے کہ ایسے ایسے حالات اور ایسے معاملات ہوں۔ تو یہ تو تھا، میں محرم کی حرمت کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ محرم کی جو مقصد ایک اتنا حرمت والا مہینہ ہے۔ اچھا یہ تو تھا ایک دنیاوی اعتبار سے، اب ہم آ جاتے ہیں روحانیت اور عملیات کی طرف۔ عملیات کی دنیا میں بھی محرم الحرام کا ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس سال باقاعدہ طور پر بزرگان دین اپنے اپنے شاگردوں کو چلہ کشی پر بٹھایا کرتے تھے اور ان کو تعلیمات ان کو ملتی تھی کہ آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے۔ بعض اوقات اکثریت میں بزرگان دین اس ماہ محرم الحرام میں جو عمل کراتے تھے وہ زیادہ تر اہل بیت سے منسوب ہوتے تھے۔ جتنے بھی اعمال محرم الحرام میں کیے جاتے ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، حضرت امام حسین امام حسن علی مقام سے منسوب ہیں۔ اور وہ عمل جو ہم نے آپ کے لیے چوز کیا ہے، جو آپ کے لیے پسند کیا ہے، جو خود میرے لیے میرے بزرگوں نے پسند کیا تھا، جو مجھے تعلیم کیا گیا تھا اور مجھے باقاعدہ اس عمل کے لیے باقاعدہ بہت زور دیا گیا تھا کہ میں اس عمل پہ فوکس کروں، تو ایک دن میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اتنے اعمال کرائے ہیں، اس چوکی کی کیا خاصیت ہے؟ امام حسین کی جو لوگ چوکی کرتے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے؟ فرمایا کہ تم پہلے اس کو کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ یہ امام حسین کی چوکی ہے کیا، اور چوکی کر لینے سے آپ کو کن کن خطرات جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ٹل جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی چوکی اس 10 دن میں اس ترتیب و طریقے سے کر لیتا ہے وہ خاص کر اس چوکی کے ذریعے اپنے تمام کام کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے ذریعے آپ کسی کے جادو کا اتار کر سکتے ہو، اس کے ذریعے آپ شیاطین کو جلا سکتے ہو، اس چوکی کے ذریعے آپ اس جنات کی حاضری کر سکتے ہو جو حضرت امام حسین علی مقام کے خادموں میں سے رہا ہے، اور میں اس جنات کے نام بھی بتاؤں گا اور اس کے ترتیب و طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور بالخصوص کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ چوکی کا عمل کر لیا تو تمہاری محبت اہل بیت سے ایسی ہو جائے گی کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارا عبادت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت کے جو فضائل ہیں، اہل بیت کی جو برکتیں ہیں، جو شخص جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چلے میں اور میرے ساتھ حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا ذکر کریں گے، چلے کے لیے بیٹھے ہوئے جو عام لوگ بیٹھے ہوئے، اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سامان کا بھی بندوبست نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری اس بیماری اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے، تو وہ شخص اس محفل میں شریک ہو، اس ذکر میں شریک ہو، تو جب وہ اس کی ذکر کرے گا، اس کی محفل میں شریک ہوگا اور یہ عمل کرے گا، چاہے وہ صرف اپنی بیماری کے لیے کر رہا ہے تو وہ اپنے نارمل کپڑوں کی حالت میں بیٹھ کے وہ کر سکتا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اس کا کام میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا ہم ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ ذکر کی محفل کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ذکر وہ جو ایک شخص کر رہا ہے اور ایک ذکر وہ جو اجتماعی ہو رہا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے، جب اجتماعی میں ذکر ہوتا ہے، جب 100 200 500 1000 لوگ جب مل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو سارے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ یعنی کہ ذکر کے معنوں میں یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو جوڑنا، یعنی کہ جڑنا۔ اب ایک ظاہری حالت میں ہم جب کوئی ساتھ ہوتے ہیں تو ظاہری حالت میں ہم دونوں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اپنی آواز سے آواز ملاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اب جب اجتماعی کے اندر جب ہم تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر جب ذکر حسین کریں گے، جب ہم ذکر امام حسین جو چوکی ہے جب ہم اس کا ذکر کریں گے، جب اس کو پڑھیں گے، تو ہم تمام لوگ روحانی طور پر آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے چلے جائیں گے، ہم ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اور خاص کر جو لوگ امام حسین کی چوکی کا جو باقاعدہ جن لوگوں نے سامان کا اہتمام کر لیا ہے، میں ابھی بتاؤں گا، میں نے بھی سامان کا اہتمام کیا ہوا ہے، یہاں پر سامان میرے پاس بھی موجود ہے، میں ابھی بتاؤں گا کہ جب ہمارا ٹائم شروع ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اب کس طرح بیٹھ کے پڑھنا ہے۔
تو جو لوگ امام حسین کی چوکی عام لوگ بھی کر لیتے ہیں نا، تو وہ بھی ان تمام بیماریوں سے، تمام وباؤں سے، جو لوگ جادو میں مبتلا ہیں، جو لوگ آسیب میں مبتلا ہیں، جو لوگ نظر بد میں مبتلا ہیں، جو لوگ مفلسی میں زندگی جی رہے ہیں، جو لوگ محتاجگی کی زندگی جی رہے ہیں، جن لوگوں پہ قرضہ ہو گیا ہے، یا جو لوگ پریشان ہو گئے ہیں، یا جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں، یا جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ حاضری کے عمل سیکھنا چاہتے ہیں، کہ جو لوگ عملیات کی دنیا میں جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں، وہ صرف 10 دن مجھے دیں اور میرے ساتھ جس ترتیب و طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے اپنے پہلی محرم سے وہ کام شروع کریں گے، تو پھر اس 10 دن کے اندر آپ اس کی روحانیت کو اپنے اندر محسوس کرنا، یہ روحانیت اپنی موجودگی کا آپ کو احساس دلائے گی، اور یہ روحانیت اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے معاون اور آپ کی مددگار ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس چوکی کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس چوکی کے ماتحت جو سرخ جنات ہیں، اس چوکی کے ماتحت جو ایوان ڈیوٹی والے ہیں، وہ ایسے اس کے اوپر جیسے شہد کی مکھیوں کی جھرمٹ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ سمجھ لیں کہ اس کی مدد کے لیے پہنچتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اب میں بلاتا ہوں تو یہ ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ جیسے مکھیوں کا ایک جھنڈ آتا ہے، اور یہ ایسا ہے امام حسین کی چوکی کا عمل کہ جب ہم حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل جب کریں گے تو ہم خود محسوس کریں گے اس کی روحانیت کو، اور اس دوران عمل کے دوران آپ کو مشاہدات بھی ہوں گے، تو آپ اپنی زبان بند رکھیے گا۔ جب آپ کو مشاہدات ہوں تو آپ نے اپنا مشاہدہ کسی کو نہیں بتانا۔ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہو تو آپ نے اپنا خواب کسی کو بھی نہیں بتانا۔ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہوں تو وہ بھی کسی سے بیان نہ کرنا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب اس چوکی کو پڑھتا ہے، جب دل کی آواز سے پڑھتا ہے نا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اہل بیت سے جا ملتا ہے، یعنی کہ جس کو وہ پکار رہا ہوتا ہے نا اس سے اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کی فیض بھی ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زیارت کرنا، ایک ہوتا ہے ملاقات کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی کا دیدار کرنا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو چوکی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل بیت کی روحانیت ہے، کیونکہ مولائے کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علی مقام، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے خود اس امت کو بتایا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی جو ذکر آیا ہے، قرآن میں ہے کہ میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ تم فرماؤ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم فرماؤ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے مگر قرابت کی محبت۔ اب یہ قرابت کی محبت کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کا ذکر آیا ہے قرآن کی آیت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور حسن اور حسین، یعنی کہ جن اہل بیت کا ذکر قرآن میں آیا ہو کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم پر 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ جن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک کتاب جو قرآن ہے، جو حکم ہے، جو کلام الہی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ یعنی کہ جو شخص اہل بیت سے محبت رکھتا ہے
جو شخص اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے۔ اور اس عمل میں ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملنی ہے، ہمیں اس عمل میں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ہمیں ملے گا۔ اس عمل میں مقصد ہم صرف دنیاوی مقاصد نہیں، بلکہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے کہ جس میں ہمیں اس میں بھی ایک مقام و مرتبہ ملے گا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی روحانیت کی منزلیں جو رک گئی ہوں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی سالک کے اوپر اگر حالت قبض طاری ہو جائے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ولایت سلب ہو جائے، کسی سے گناہ کبیرہ سرد ہو جائے، کسی بزرگ کوئی راستے سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، اور اگر وہ اہل بیت کا دامن تھام کے جب چلے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ عمل ہم جو کر رہے ہیں، جو ہم عمل کریں گے، وہ عمل ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوگا، اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ ہم جب یہ عمل کرتے ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حلال روزی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آل ہیں، ہماری جو اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فراوانی دے، ہماری اولاد میں برکت دے۔ یہی دنیا ہے نا، انسان دنیا میں اسی چیز کی طلب کرتا ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس عمل کا ایک ذرہ ہے، یہ سمجھ لو جو اس کو ملا ہے۔ جو لوگ یہ ہے نا کہ اس لیے جو پریشان ہے کہ بھائی میں نعت علی کروں، میں سورہ مزمل شریف کروں، میں سورہ یاسین شریف کروں، میں سورہ قریش کروں، میں نعت علی کا مندرہ کروں، میں مندرہ حسین کروں، میں کڑہ حسین پڑھوں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرہ کروں، میں کیا کروں؟ اس چوکی کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو تمام اعمال کو ایک جگہ منجمد کرو، تمام اعمال کو ایک جگہ سمیٹو، اس میں جو کچھ ہے وہ اس چوکی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا فیض، سارے کی ساری برکتیں آپ نے جس نیت سے کرنا ہے وہ آپ کو اس چوکی کے ذریعے آپ کے دامن میں وہ گرا ہوا ہوگا، آپ کے قدموں میں دنیا گری ہوئی ہوگی۔ کسی جادوگر نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہو، کسی چڑیل نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہو، کسی ڈائن نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہو، کوئی آسیب نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہو، اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو جنات ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اس کے دھڑ کو، چاہے وہ کسی دیوی دیوتاؤں کا ہو، چاہے وہ کسی گندی ارواحوں کا ہو، چاہے وہ حمزات کا ہو، چاہے وہ کسی جادوگر کا ہو، چاہے وہ جادوگروں اور پنڈتوں کی، گروؤں کی پوری زندگی کی ریاضتیں ہوں۔ میں نے خود اس عمل کے ذریعے کہ جن کی عمریں 90 برس تھی جادوگروں کی، ان کو شکست دی ہے، کہ جن کا نام و نشان بھی نہیں رہا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان کی عمر 12 سال تھی تب وہ اس فیلڈ میں آئے تھے، سفلی کی، جادوگر کی، کالے جادو کی فیلڈ میں آئے تھے، اور اس 10-12 سال سے ان کی عمر 80 برس 90 برس پہنچی، اور اس وقت ہماری داڑھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں، ہم نے صرف یہ چوکی کا عمل کیا ہوا تھا۔ ان کو ایسی دھول چٹائی کہ ان کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کمال کی چوکی ہوگی؟ تو جب ہم نے یہ عمل کر لیا، جب ہم کسی کا علاج کرنے جاتے تھے، جب ہم کسی کا اتارا کرنے جاتے تھے، جب ہم کسی کا کام کرنے جاتے تھے، تب ہمیں اس کی قوت کا اندازہ ہوتا تھا، تب ہمیں اس کی روحانیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ امام حسین کی چوکی کا کیا روحانیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عامل کے ہاتھ میں امام حسین کی چوکی لگ جائے اور اس کو سامنے بٹھا کر آپ جس چیز کی چاہے چوکی پہ وار کرو، اس پہ عمل اثر نہیں ہوگا۔ سفلی عملیات کی دنیا میں، کالے جادو کی عملیات کی دنیا میں، جتنے ہندوؤں کی دنیا میں جو کالے کرنے والے لوگ ہیں، جو کالی کی چوکی پڑھتے ہیں، اگیا بیدال کی چوکی پڑھتے ہیں، ہنومان کی چوکی پڑھتے ہیں، دوسرے معاملات کی چوکیاں پڑھتے ہیں،
ساری کی سارے اس چوکی کے آگے ڈھیر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ نے حضرت حسین علی مقام کا صرف ظاہر دیکھا ہے، ظاہر سنا ہے، ظاہر جانا ہے، ظاہر پڑھا ہے، لیکن وہ کون سی دنیا کے، وہ کون لوگ ہیں جو حضرت امام حسین علی مقام سے باطنی فیض رکھتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ کام ہو جائے ان کا، کہ زبان ہلانے سے پہلے ان کے وہ کام ہو جائیں پورے۔ یہ صرف اور صرف برکت حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کی برکت ہو سکتی ہے، باقی اور کسی عمل کی برکت۔ ہر عمل اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ چوکی کا عمل اور بالخصوص اس 10 دنوں کے اندر اس چوکی کا بہت گہرا تعلق ہے کہ وہ اعمال کہ جب ایک عام بندہ کہ جس نے نہ احرام رکھا ہو، جس نے نہ کالی تسبیح رکھی ہو، جس نے نہ چراغ رکھا ہو، جس نے نہ عطر رکھا ہو، جس نے نہ کوئی سامان رکھا ہو، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہو اور اس نیت سے جڑا ہو کہ میں 10 دن تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑ کے صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے 40 بار اس کا ذکر کروں گا۔ آپ صرف 40 بار بیٹھ کے اسی کنڈیشن میں میرے ساتھ ذکر کرنا، دیکھنا، ورنہ آپ مجھے خود بتانا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو عمل بتایا تھا اور ہم جس نیت سے بیٹھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے لیے آپ کی نیت کا سیدھا ہونا، اخلاص ہونا، مخلص ہونا، کیونکہ آپ کو جو ملتا ہے نا وہ آپ کے اعمال کے مطابق ملتا ہے، آپ کی نیتوں کے مطابق ملتا ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کو فیض ویسی ملے گا۔ میں تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ تمام لوگ جس جس مقاصد کے لیے شامل ہوں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اور صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ کم از کم 10 لوگوں کو اس ذکر میں ضرور جوڑیں، کیونکہ 10 لوگ اگر اس ذکر میں میرے ساتھ جڑیں گے تو 10 گھرانے آپ کے ساتھ فیض یافتہ ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک شخص کی جان لی نے گھرانے کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جب آپ یہ ٹرانسمیشن ایک دوسرے سے اپنے شیئر کریں گے، اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں کریں گے، اپنے تمام سوشل نیٹ ورک میں کریں گے، جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے اس کا فیضان آپ کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب میں آپ تمام لوگوں کو اعمال کی طرف لے کر چلتا ہوں اور آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ ہم جو عمل جو ذکر کریں گے ہر دن وہ کریں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق اسی ٹائم پہ 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک، جو جتنے ٹائم تک ہم کریں گے۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس چلے میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کا پہلا دن ہوگا اور وہ صرف اور صرف میرے ساتھ 40 مرتبہ امام حسین کی چوکی پڑھیں گے، صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے، اور کس طرح پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو سامان رکھ کے اور جلا کے اس پہ بیٹھنے کا طریقہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اچھا یہ ابھی تو صرف میرے ساتھ آپ نے 10 دن میرے ساتھ جڑیں گے نا تو صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے، عام حالت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو آپ اپنے گھر میں عام حالات میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن جب اس کی تعداد کے لیے آپ اپنے مصلے پہ بیٹھ کے رات کو مکمل کرو گے اپنی تعداد کو، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، اس وقت آپ احرام باندھ کے وہ سامان رکھ کے بیٹھو گے۔ میں ابھی احرام باندھ کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم کس طرح اس پہ چلہ کشی ہم کریں گے۔ آپ نے یکم محرم، اور ابھی دیکھیں میرے خیال سے شاید ابھی سعودی عرب میں اور بعض ممالکوں میں 30 تاریخ ہوئی ہے یا پہلی ہو گئی، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے ابھی، لیکن پاکستان میں آج 29 تاریخ لگی ہے۔ آپ اپنے ملک کی جس کنٹری میں آپ ہوں، جب آپ یکم محرم کا جب آپ خبر سن لیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ نماز منعشہ جو ہے پہلے وہ ادا کر لیں، اس کے بعد جب رات ہوگی پھر آپ احرام باندھ کے جس ترتیب سے میں آپ کو بٹھا لوں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس طریقے سے آپ بیٹھ کے آپ وہ چلہ پوری تعداد کو مکمل کر لیں گے۔
میرے ساتھ جو ذکر کریں گے، میرے ساتھ جو پڑھائی کریں گے، وہ صرف اور صرف 40 بارہ امام حسین کی چوکی پڑھیں گے۔ امام حسین کی چوکی میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ اب میں احرام باندھتا ہوں، آپ اتنے یہ اسکرین پر آپ کے عمل لکھا ہوا ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو تھوڑا سا روانی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی تیاری پوری کر لیں۔ آپ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ عمل پڑھتے رہیے گا۔ اچھا، اس میں ابھی تو فی الحال آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف روانگی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے آپ کی زبان پہ روانی ہو جائے۔ میرے ساتھ صرف اور صرف 40 مرتبہ آپ لوگ یہ عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 40 مرتبہ عمل پڑھنے کے بعد پھر جب رات میں جب پڑھیں گے نا، پھر اس کام مانیں گے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا ابھی، صحیح ہے۔ احرام میں مائک بن جائے گا؟ اب آپ لوگ مجھے صرف کمنٹس میں یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں تک آواز کلیئر آ رہی ہے، میری صحیح آ رہی ہے آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب یہ اعمال ہم باندھیں گے، جب یہ احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور جب اپنے مصلے پر آئیں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے، اور سیدھا پیر رکھ کر ہم پڑھیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدھا قدم رکھ کے ہم، اب جیسے میں اپنے مستند پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے اس پہ بیٹھا ہوں، اپنی سند، اپنی اس پہ بیٹھا ہوں مسند پہ، تو میں نے سیدھا پیر اندر رکھا اور بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد میں نے یہ 2 چادریں، ایک چادر میں نے اپنے یہاں پہ لپیٹ لی، اور سیدھا پیر، سیدھا جو بازو ہے میرا، یہ میرا اوپن رہے گا، اور نیچے ایک تہمت کی طرح بلیک چادر لپیٹ لی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر یہ چادر لپیٹ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مائک اچھا، مائک پہ آواز آ رہی ہوگی نا؟ مائک کلیئر آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے اپنی طرف ہٹا دیا۔ اب یہ میرے پاس ماش رکھا ہوا ہے، یہ میں نے ماش ایک باؤل میں رکھ دیا۔ اب آپ چاہیں اس کو باؤل میں رکھ سکتے ہیں، چاہے مٹی کے اس میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ عطر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کالی تسبیح ہمارے پاس آ گئی ہے، اور ہاں مجھے دو چراغ جلا کے دو، یہ ہم نے چھری رکھ دی۔ اچھا، چھری کا کالا دستہ ہے۔ اچھا، چھری میں اس لیے رکھوائی ہے آپ سے کہ جب ہمارا عمل پورا ہوگا تو یہ ہماری چھری جاری ہو جائے گی۔ ہم کسی کی کاٹ کرتے ہیں تو یہ چھری کام آئے گی، کسی کی نظر اتارتے ہیں تو یہ چھری کام آئے گی، کسی جادوگر کا خاتمہ کرتے ہیں تو یہ چھری جب آپ لیمو پہ پھیرو گے تو اس جادوگر کا کام ہو جائے گا، جو کالا جادو کرنے والا ہوگا، جو کفر کرتا ہوگا۔ یہ چھری عام چھری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ چھری ہوگی جو ہم نے چوکے عمل امام حسین سے ہم نے جاری کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ماش آ گئی، ہمارے پاس یہ آ گیا، کیا کہتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، یہ عطر آ گیا، ہم نے چراغ رکھ دیا، اور چراغ کی لو ہمارے بالکل قریب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ 40 مرتبہ جو آپ پڑھیں گے نا، اس سے سمجھ لیں کہ ہم اس عمل کے اندر داخل ہوئے ہیں،
اس عمل کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، جو ہم نے 40 بار پڑھیں گے، 40 بار پڑھیں گے، ہم عمل کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور داخل ہونے کے بعد اس عمل کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، 40 بار پڑھ لیں گے اس طرح آپ میرے ساتھ۔ اچھا، اگر جن لوگوں نے احرام باندھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ میرے ساتھ ابتدا کی ہے، اور جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا، جو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھ کر 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ جو عام لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے بیٹھ کر 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ جو خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، اس خواتین ہیں جو اس عمل میں، اس چلے میں میرے ساتھ شامل ہیں، وہ خواتین اپنا اسکارف پہن لیں، وہ بلیک سوٹ پہنیں گی عمل کے دوران۔ ابھی اگر ایسی جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ایسی بیٹھی ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے بیٹھی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسکارف میں اپنا پورا بلیک دوپٹہ اوڑھ لیں گی، یا بلیک سے اپنا پورا ڈھانپ لیں گی، اور یہ بلیک تسبیح ہے۔ اچھا، یہ بلیک جو ہے نا، یہ اس عمل کی وجہ سے یہ سامان لیا گیا ہے۔ اس عمل کے، ظاہر سی بات ہے، ہر عمل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اس عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ لیے۔ اب ہم جو 800 کی تعداد، جو 896، وہ میں عمل تعداد بتا دوں گا، میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، آج ہی بتا دوں گا۔ اب آپ نے میرے ساتھ صرف 40 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایتر لگا ہوا ہے، ایتر میں نے لگا لیا، اب آپ یہ ایتر لگا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ایتر لگا لیا، ایتر لگانے کے بعد یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ کالا ماس جو ہے نا، یہ آپ کا سونا بنے گا۔ یعنی کہ سونے سے مراد یہ ہوگا کہ ہر اس مقصد کے لیے جس کو آپ مٹھی بھر کے دو گے نا کام کرنے کے لیے، اسی وقت فل فور کام ہوگا۔ اب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ عمل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، عمل 1 منٹ عمل لگانا ذرا اسکرین پر، تاکہ عمل ایک دفعہ اور پڑھ لیں۔ جو عام لوگ ہیں اپنے، اب کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ 40 بار ہمارے ساتھ پڑھ لے۔ اور جو شخص عامل بننا چاہتا ہے، اس کا چلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس چلے کی وجہ سے 40 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ عمل پڑے گا، ٹھیک ہے؟ عمل کے دوران ہم نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ جب پڑھ لیں گے، پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے، اور پھر جب پہلی محرم آپ کے ہو جائے گی، پھر آپ نے اسی تعداد میں پوری کرنا ہے جس تعداد میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ چلیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بلیک تصویر میں نے 40 دانے گن کر ایک گرہ لگا دیے، تاکہ 40 پورے ہوں تو مجھے پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی سیدھا، ہاں کیا چیز؟ کیمرہ میں نظر آ رہا ہوں ابھی کیمرہ۔ آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے، احرام آپ کے بندھا ہوا ہے، خوشبو آپ نے لگا لی ہے، تسبیح یہ میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تسبیح میرے ہاتھ میں نیچے کی طرف رکھوں گا۔ اب آپ چاہیں آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں آپ میری طرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو آپ اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی عمل شروع کیا جاتا ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ صدقہ دے دیجیے گا اپنا، ٹھیک ہے؟ صدقہ دے دیں گے، صدقہ دن میں کسی بھی وقت صدقہ دے دیں گے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ گردن ہماری بالکل ایسے رہے گی اسٹریٹ، اور ہم اپنا بالکل سبق پڑھیں گے۔ چلیں اب میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا قل هو اللہ احد کے بعد بھائی حسین جاؤ مدد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے بعد اپنے احد کے بعد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم، میرے مولا قل هو اللہ احد، احد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ، میرے مولا قل هو، میرے مولا قل هو اللہ احد،
عزت کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے یا الہ العالمین یا الہ العالمین جو میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوا ہے باری تعالیٰ جو یہ عمل کرے گا یا الہ العالمین جو حضرت امام حسین علیہ مقام کے عمل کے ساتھ چوکی کے ساتھ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے باری تعالیٰ جو عام لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس 40 مرتبہ پڑھنے میں جڑے ہیں باری تعالیٰ ان کے نیک تمناؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما باری تعالیٰ جو حاجت مند ہو جو اپنی حاجت لے کے تیرے دربار میں آیا ہو باری تعالیٰ جو اہل بیت کے وسیلے سے اہل بیت کے توسل سے تیرے محبوب کے توسل سے اس کے وسیلے سے باری تعالیٰ جو تجھ سے طلب کرتا ہے باری تعالیٰ تو اس کے طلب کو پورا فرما باری تعالیٰ جس شخص نے جس مقاصد کے لیے پڑھا ہو جس مقصد کے لیے پڑھا ہو چاہے وہ دنیاوی ہو باری تعالیٰ دنیا بھی تیری ہے اور آخرت بھی تیری ہے اور سب کچھ تیرا ہے باری تعالیٰ اور یہ جو لوگ ہیں باری تعالیٰ ہم تمام لوگ کمزور ہیں تو طاقتور ہے
اے باری تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور جس جس مقصد کے لیے ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما۔ اور باری تعالیٰ جو لوگ اس کا عمل کریں گے، جو لوگ یکم محرم سے اس کی تعداد کو پورا کریں گے اور اس ترتیب سے پڑھیں گے جس ترتیب سے میں نے ان کو بتایا ہے، باری تعالیٰ اگر اس میں بھی کوئی غلطی و کوتاہی ہو جائے تو باری تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم کرنا، ان کی عبادتوں کو، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین میرے ساتھ چلنے والوں کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین میرے ساتھ چلنے والے لوگوں کو جادو کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، منافقوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ڈائن آفات مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین یہ چند لوگ جو شامل ہیں میرے ساتھ، ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جو تو جن سے راضی ہوا۔ باری تعالیٰ تو ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ اور باری تعالیٰ میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا عمل پورا ہو جائے، جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے لیے دعا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ جب ہماری تعداد جب پوری ہو جائے گی، جب ہماری تعداد پوری ہو جائے گی تو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ نے عمل اس ترتیب و طریقے سے نہیں پڑھنا۔ وہ دوسری والی کا ہے جو میں نے، ہاں وہ چھوٹا پرچہ تھا نا، مجھے چھوٹا پرچہ دو۔ اچھا آپ کوشش کریں گے عمل میں نا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں میرے مولا کو اولاد کے بعد مادہ اللہ سبحانہ کے بعد مبجت کے بعد نے اپنے لیے مدد کے بعد، اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ اس طریقے سے روانی کے لیے ہرگز بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھنا۔ اس ترتیب سے آپ نے نہیں پڑھنا بالکل بھی۔ چھوٹا والا پیپر تھا نا، ہاں جس میں چھوٹا والا پیپر جو تھا نوٹ بک میں، جو چھوٹا والا پیپر تھا جو میں نے لکھ کے رکھا تھا نا لوگوں کے لیے، چیک کرو کہیں۔ تو آپ نے جو عمل شروع کرنا ہے، چھوٹا والا پیپر تھا نا جو میں نے عدد نکالے تھے سارے، وہ پرچہ چھوٹا والا۔ اب مجھے آپ 2 منٹ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ابھی مجھے اس کے متعلق کچھ بھی آپ کو ہدایت بتانا ہے۔ بتوں کیا تو اس بارے میں ان چیزوں کا یہ ضرور احتیاط کیجیے گا کہ آپ نے جو نا اتنی روانی سے نہیں پڑھنا کہ آپ کا عمل خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اچھا جب آپ یہ احرام باندھیں گے، آپ نے گھڑی، انگوٹھی، ان چیزوں کو نا اپنے جسم سے جدا کر دینا۔ یہ آج کی پہلی ٹرانسمیشن آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو لوگ میرے ساتھ چلا کریں گے، جو لوگ عام ہوں گے۔
اب ہر دفعہ میں ہم صرف اور صرف 40 مرتبہ میرے ساتھ ذکر کریں گے. اب میں نے آپ کو پڑھایا ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو جو اپنے ساتھ پڑھایا ہے نا، یہ میں نے اپنی اجازت آپ لوگوں کو منتقل کی ہے، آپ لوگوں کو اجازت دی ہے اس عمل کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی ہمیں اس کی اجازت ہے، اور بالخصوص میری بھی آپ کو اس کی اجازت ہے، اور میرے سلسلے کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے، اور میرے خاندان کی طرف سے بھی آپ کو اس کی اجازت ہے جو لوگ میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہیں. اس عمل میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ بالکل پرسکون ہو کے اتنی سپیڈ میں پڑھیں گے کہ جتنی سپیڈ میں نے پڑھا ہے. اپنے ساتھ آپ کو شامل کرنے سے مراد میرا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے مولا قلو اللہ احد کے بعد اسماعیل اللہ صمد کے بعد اپنے محبت جت کے بعد حسین اپنے مدد کے بعد میرے مولا قلو اللہ احد کے بعد اسماعیل اللہ صمد کے بعد اپنے محبت جت کے بعد حسین. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس طریقے سے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے عمل. چاہے لوگ، میں نے دیکھا بعض لوگوں کو ایسا عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ریل گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم عمل کر رہے ہیں. وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں تعداد پوری نہیں کرنا. تعداد تو جتنی بتائیے ہم نے اسی کو فوکس رکھنا ہے، لیکن ہم نے اس نیت سے یہ عمل نہیں کرنا کہ ہم نے تعداد کو پورا کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس نیت سے یہ کام کرنا ہے کہ تاکہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں. ہم جس کام کے لیے کر رہے ہیں ہمیں اس میں کامیابی ملے. اور جو بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے وہی سب سے احسن اور سب سے بہتر طریقہ کار رہا ہے. اچھا، اب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بیمار ہیں کمر درد کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہم مصلے پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے نیچے نہیں اتر پاتا تو میں پلنگ پہ مجھے اجازت دے دیں کہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی میں محرم میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھ لوں، میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے. عام لوگ میرے ساتھ جس مقصد کے لیے 40 مرتبہ پڑھیں گے وہ اس میں کامیاب ہوں گے. اور جو لوگ عمل کریں گے، عمل کی تعداد 896 مرتبہ جو میں نے تعداد بتائی ہے آپ کو، 896 مرتبہ تعداد. اچھا، 40 مرتبہ تو آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا، ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر چاند ہوا تو ٹھیک ہے، آپ 896 کی تعداد رات کو پڑھیں گے. اگر چاند نہیں ہوا تو نہیں پڑھیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر مثال کے طور پہ آج سعودیہ میں چاند نہیں ہوا تو نہیں پڑھیں گے. کہ کل میرے ساتھ 40 بار پڑھیں گے، کل چاند ہو گیا تو پھر میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایک وقت مقرر کریں گے. کہ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 11 بجے کا وقت میں کر لوں گا کیونکہ مجھے صبح رات کو جلدی سونا ہے، آفس جانا ہے. کوئی کہے کہ میں 1 بجے شروع کرتا ہوں، کوئی کہے میں 2 بجے شروع کرتا ہوں، کوئی کہے میں 4 بجے شروع کرتا ہوں. میری طرف سے اجازت ہے آپ کو فجر سے پہلے تک آپ اپنا 896 کی تعداد پورا کر سکتے ہیں. اچھا، اب وہ لوگ کہ جو مختلف اعمال کر رہے ہیں، کیا وہ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو دوسرے اعمال کر رہے ہیں وہ اس ٹائمنگ پہ نہ کریں جس ٹائمنگ پہ ہم نے یہ عمل کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میری ٹائمنگ رات 2 بجے کی ہے تو 2 بجے میں صرف امام حسین کی چوکی ہی پڑھوں، نادیلی نہ پڑھوں. اگر رات کو 3 بجے کی ٹائمنگ میری امام حسین کی چوکی کی پڑھائی کی ٹائمنگ ہے تو میں 3 بجے نادیلی نہ پڑھوں. نادیلی اگر مجھے پڑھنا ہے تو میں مغرب کے بعد پڑھ لوں، میں عشاء کی بعد پڑھ لوں، میں 10 بجے کی تعداد ٹائم پہ پڑھ لوں. میں اپنا کام پورا کر کے جب میں اس نشست میں آ کے بیٹھوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے طریقہ کار سمجھایا ہے، اس سامان کے ساتھ بیٹھوں گا، تو اس کے بعد پھر کوئی پڑھائی نہیں کرنا، پھر یہی کام کرنا اور پھر اپنا جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی روٹین ہے آپ کے اس روٹین پہ لے کے چلنا. ترتیب میں نے بتا دی ہے، طریقہ کار میں نے سمجھا دیا ہے آپ کو. پاکستان میں پہلی یقیناً کل نہیں ہوگی، پرسوں ہوگی، تو یعنی کہ بدھ والے دن پاکستان میں پہلی ہوگی. تو ہم نے بدھ کی رات سے بیٹھنا ہوگا. جس دن پہلی تاریخ ہو آپ کو اعلان ہو آپ اس وقت شروع کر دیں. اچھا، پہلے دن سے لائیو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ لائیو جڑے اسی رہیں کیونکہ 9 اور 10 کو جو گیپ آئے گا نا وہ ہم پہلے کور کر لیں گے، جبکہ ہماری پڑھائی پوری 9 اور 10 تک ہی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں گے آپ. اب اگر آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں. وہ لوگ لائیو کال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے اس عمل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے علاج کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کے حل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر اسی نمبر پہ آپ ہمیں اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. آپ کو جواب مل جائے گا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خود محرم میں ان کا کام شروع کریں، ان کا عمل شروع کریں، ان کے لیے عمل شروع کریں اور ان کے مسائل کے لیے عمل شروع کریں، تو محرم کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہوتا ہے.
علاج کے لیے، خاص کر جادو کے خاتمے کے لیے، اور خاص کر جو گھروں کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، جو بچوں کو دکھائی دیتے ہیں، جو بچوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو بچوں کو زبان بند کر دیتے ہیں، جو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جاتا، ان سے چلا نہیں جاتا، بعض بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ان کو مختلف بیماریوں کے نام دے دیتے ہیں اور پھر وہ میڈیسن پہ پڑ جاتے ہیں۔ اصل ریزن کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان میں ایسا ہو، تو اس ماہ محرم میں 10 دنوں میں اس کا علاج بڑا جامع اور مستند طریقے سے ہوتا ہے، اور اس 10 دن کے اندر وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اگر کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہوں تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو میرے ساتھ اس سفینہ حسین میں شامل ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی 10 دن امام حسین کی چوکی کا عمل پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو بھی پلائیں گے تو 10 دن میں بچہ بالکل صحت یاب ہوگا۔ یعنی کہ میں آپ کو دونوں طریقے میں نے بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خود پڑھ کے اپنے بچوں کا علاج کرو، اپنے بڑوں کا علاج کرو، اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنے ماں باپ کا علاج کرو، اپنے بہن بھائیوں کا علاج کرو، تو اس میں شامل ہو کر 40 مرتبہ پڑھ کے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس میں دم کر دیں، وہ پانی اپنے پورے گھر والوں کو پلائیں، جس گھر میں آسیب ہو اس گھر میں چھڑک دیں، اس گھر سے آسیب نکل جائے گا۔ اور جو دشمن نے آپ کو تنگ و پریشان کیا ہو، میں اسی کے طریقے سمجھاؤں گا۔ آج کی پہلی ٹرانسمیشن میں صرف اور صرف عمل آپ کو بتانا تھا، طریقہ تھا، سمجھانا تھا، اور اب کل کے دن میں آپ کو ایک خاص عمل تعلیم کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو عمل کرنا ہے امام حسین کی چوکی، پھر میں مختلف طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ وہ عام لوگ کے جو پہلی دفعہ جڑے ہیں میرے ساتھ، اور پھر اس عمل کے ذریعے جب وہ کام کریں گے، ارے حکیم صاحب، ہائے ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو 2 دن ہوئے، ہم نے تو یہ کام کیا، ہمارا کام ہو گیا۔ کیسے ہو گیا جی؟ ترتیب وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، آپ میرے ساتھ اس پڑھائی میں شامل ہیں، آپ میرے ساتھ اس چلے میں شامل ہیں، اور یاد رکھیں کہ میں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب پاکستانی ٹائم کے مطابق جب چاند ہو جائے گا، یکم چاند ہو جائے گا، 40 مرتبہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، اور رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے جو میری میڈیٹیشن کا ٹائم ہے، جو میری روحانی توجہ کا ٹائم ہے، جو میرے شاگرد جس کا انتظار کرتے ہیں، تو میں 4 بجے پڑھائی پہ بیٹھوں گا، اور اپنا کام فجر سے پہلے پہلے تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی دیر کے اندر میں یہ عمل مکمل کر سکتا ہوں، اور کتنے تعداد میں اس کو مکمل کر سکتا ہوں۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق میں 4 بجے عمل میں بیٹھوں گا اپنی اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے، جس کی تعداد 896 ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ 40 مرتبہ اس میں بیٹھنا ہے، اور پھر رات میں بیٹھنا ہے۔ رات میں اب مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ USA میں ہیں یا دوسری جگہ پہ ہیں وہ لوگ بھی اس ٹائم پہ بیٹھیں، نہیں، آپ اپنے اپنے کنٹری کے حساب سے اپنی رات میں مغرب کے بعد سے اپنا ٹائم پہ بیٹھنا۔ میں تو ظاہر سی بات ہے، میں اگر عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو عمل بتا دیا بس جاؤ آپ لاوارث ہو، اب اچھا ہو برا ہو، فائدہ ہو نفع ہو، آپ ہو، نہیں، میں نے اگر آپ کو عمل بتایا تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود بھی وہ عمل کروں گا، میں خود بھی وہ چلہ کروں گا، میں خود بھی اس کا اہتمام کروں گا۔ اور یقیناً سب سے بہتر اور بھلا، اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ خود اس پہ پہلے عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، پہلے ہم نے خود کیا۔ اچھا کال آئے تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے خود کیا اور پھر آپ کو بتایا، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو وہ اعمال، وہ طریقے بتاتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں عمل نہیں کرتا، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں آؤ جی آؤ یہ کرو، آؤ جی آؤ یہ کرو، میں خود نہیں پڑھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی رجت کا شکار ہو گئے ہوں، یا پہلے کے معاملات ان کے خراب ہو گئے ہوں، یا پہلے کا کوئی عمل خراب ہو گیا ہو جن سے ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس کئی لوگوں کی کالیں بھی آئیں کہ ہمارے جو والد ہیں کہ وہ عمل کرتے تھے، اب ان کا ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، تو میں ان بچوں سے بھی کہوں گا یا ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو رجت کا شکار ہو کے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوں، تو امام حسین کی چوکی کا پانی دم کر کے ان لوگوں کو پلائیں۔ آپ دیکھیں گے 10 دن کے اندر اندر وہ شخص جس کا ذہن توازن بگڑ گیا ہو، وہ بالکل راہ راست کی سیدھی طریقے سے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔
سیدھے طریقے سے بالکل اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. یہ رجت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ ہر رجت، ہر مصیبت، ہر بلا اس خاندان میں آ کے کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دو مجھے جی السلام علیکم. بس میں کچھ کالیں لوں گا پھر میں. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں مستقیم انڈیا سے بول رہا ہوں. جی مستقیم انڈیا سے بولیے. جی جی ڈاکٹر صاحب سے جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ لائیو مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ عمل میں جس ٹائم اپن بیٹھیں گے اس ٹائم بھی چراغ وغیرہ بھی جلانا ہے. ہاں صرف پڑھائی کے دوران آپ نے چراغ جلانا ہے. 40 مرتبہ بیٹھ کے میرے سامنے چراغ نہیں جلانا. جی جی ٹھیک ہے. اور اگر یہ ماسک وغیرہ بھی رکھنا ہے. ہاں یہ ماش پہ روزانہ دم کریں گے اور پورے 10 جی دن جی دم جی ہوگا. تھوڑی سی نا آواز تھوڑی سی بڑھانا. ٹھیک ہے. اچھا ان کے مائک میں کم دے. جی السلام علیکم. اچھا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لوکل نمبر پہ کال کریں کیونکہ واٹس اپ ہم نے بند کیا ہے. کیونکہ واٹس اپ کال کرتے ہیں تو ایک پہ ایک کال، ایک پہ ایک کال، اتنی کالیں ہوتی ہیں کہ پھر بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے اور وائس پھر آپس میں ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہ پھر آپ کا سمجھ میں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید مصطفیٰ نظامی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی مصطفیٰ صاحب بولیے. ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلے سال بھی اس کا کیا تھا 10 محرم تک چوکی امام حسین کا. اچھا ماشاء اللہ آپ نے پہلے کیا ہوا تھا؟ جی جی پچھلی دفعہ جب آپ نے متاثر ہوئی تھی تب میں نے 7 صبح 7 میں کہا تھا 7 سے 3 7 کا 7 میں نے 7 والی تعداد پوری کی اس تھی ذکر میں احرام میرے باندھ ساتھ کے. شامل ہیں آپ؟ جی جی بالکل شامل ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس آپ نے میرے ساتھ ابھی 40 مرتبہ لائف میں پڑھنا ہوگا اور اس کے جی بعد جب پہلی ہو جائے گی ہماری تو ہم نے 896 کی تعداد کو پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی چلیں اپنا خیال رکھیں. اور اگر کسی نے مجھ سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے لائیو کال کر سکتے ہیں. اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد افضل بات کر رہا ہوں کانے سے، لاہور سے، جی 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 اور جی میں بولیے. آپ کے ساتھ ہی عمل کر رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. 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 تو ڈاکٹر صاحب یہ جب ہم نے 896 مرتبہ پڑھنا ہے ہاں اس کے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ ہم نے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف عمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ حضور میں آپ کا بیعت طلب بھی ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس آپ کی نظر کرم چاہیے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک کامیابی عطا آپ فرمائے. آمین آمین. اور یقین الحمدللہ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس عمل میں، جب واٹس اپ آن کر لو تاکہ ایک دو کالیں لے لیں کیونکہ لوگ بھی پریشان ہوں گے نا. تو اچھا اب جو لوگ الحمدللہ میرے ساتھ امام حسین کی چوکی کے عمل میں شامل ہوں گے، جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقاصد کے لیے ہیں وہ خود مجھے انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں دن مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے اس 10 دن میں کیا پایا اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے اور کیا مشاہدہ ہوا اور کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جی اور ڈاکٹر کہاں سے صاحب میں بات نے کر رہے پوچھنا ہیں؟ تھا، میں سدرا بول رہی ہوں فیصل آباد سے. جی میری بہن. ہاں جی آپ کے ساتھ وہ یہ چلے میں بیٹھنا ہے نا، تو جی جی جو لیڈیز کے لیے دوپٹہ ہے تو ساتھ میں اس میں انہوں نے بلیک سوٹ بھی پہننا ہے. ہاں بلیک سوٹ کوئی بھی ہو. عمل کے دوران جس طریقے سے عمل جب شروع ہوا تھا میں گیا، میں نے احرام پہنا، عمل کیا اور جب عمل پورا ہوا وہ اتار کے رکھ دیا. اس طریقے سے جو خواتین ہیں جب وہ بلیک ڈریس پہن کے اپنا اسکارف باندھ لیں گی. ٹھیک ہے. سوٹ نیا ہی ہو. نہیں کوئی سا بھی ہو، پرانا بھی پہن لیں. اچھا ہاں تو جب آپ کے ساتھ بیٹھنا تب یہ ساری چیزیں نہیں رکھنی؟ نہیں، جب کوئی بھی سامان آپ نے سارا نہیں رکھنا. اب میرے ساتھ صرف ذکر میں شامل ہونا تاکہ اس کی جی توجہ، اس ٹھیک کی ہے. برکتیں لینا ہے آپ نے. اور پھر ان برکتوں کو جب رات میں پڑھائی پہ بیٹھیں گے آپ لوگ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان برکتوں میں اضافہ کرنا. ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ. اچھا میری بہنیں خواتین مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ خواتین کے اگر کوئی مسائل ہوں
میں انتظار صرف اسی کال کا کر رہا ہوں کہ کوئی خواتین کا اگر کوئی ایک، ظاہر سی بات ہے ایک خواتین کا سوال اور اس کا جواب تمام خواتین کے لیے ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک ضروری سوال ہے, میں اس عمل میں شامل ہوں. ٹھیک ہے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب 40 بار آپ کے ساتھ پڑھوں گا اس وقت میں یہ حرام اور یہ چیزیں نہیں مان سکتا, دال ماش نہیں رکھ سکتا. میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو 40 مرتبہ آپ کے ساتھ پڑھائی تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ چیزیں اس وقت سامنے نہیں رکھ سکتا. یہ سامنے رکھنا بھی نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد میں رکھ لوں. ہاں آپ نے رات میں رکھنا ہے. جب رات میں آپ 896 کی تعداد پوری کریں گے نا پھر آپ نے سامان رکھنا ہوگا. جی میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھنے کے لیے کوئی سامان نہیں رکھنا, صرف آپ نے بیٹھنا ہے. اچھا, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو عمل اسپیچ کا آپ نے اجازت دی تھی وہ میں نہیں کر رہا, اب وہ میں کب سے کروں, یہ عمل کے بعد کب کروں؟ اللہ کے ولی جب 10 دن یہ عمل کر لو گے کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اچھا جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. نہیں ضرورت, میں آپ کو ان 10 دنوں کے اندر کچھ خاص ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جو انشاءاللہ مقصد نایاب طریقہ کار ہیں وہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی میری بہن, بعد آپ کو کال لگا ہے ڈاکٹر صاحب. کون اور کہاں سے بات کر ڈاکٹر رہی ہیں؟ صاحب آپ نے جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. نام بتائیں. ڈاکٹر صاحب جی میری بہن آپ بولیے. اچھا واٹس ایپ کال میں نا بہت پرابلم ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ مشکور ہوں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے آمین اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میرے سے 2 سوال تھے ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ تھا کہ ہم خود سے جب پاکستان میں چاند نظر آئے گا جب سے ہم اس عمل کو شروع کریں گے, ٹھیک ہے, تو ترک جمالی اور ترک جلالی بھی اسی دن سے شروع ہوگا؟ آپ نے کہا تھا ایک دن پہلے شروع کر دیں. بہتر تو یہی ہے کہ ایک دن پہلے شروع کر دیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر بالفرض اگر کسی کے پاس جو ہے کچھ پرابلم ہو, مطلب وہ پرہیز نہ کر پاتا ہو, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے؟ اگر مجبوری ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پھر اس میں آپ کو اجازت ہو سکتی ہے. جیسے کوئی شخص ہے اس کو کچھ ایسی بیماری ہے کہ اس کو دودھ دینا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دودھ کا استعمال کر سکتا ہے. اچھا, جیسے کہ میں اب بیسیکلی ہوٹلنگ کرتا ہوں, اب میرے پاس کوئی لیڈیز وغیرہ کا پرابلم ہے تھوڑا سا, تو ہم لوگ ہوٹلنگ جو کرتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ مطلب چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں بدپریزی بھی ہوتی ہے. ہوٹلنگ وغیرہ میں جیسے کہ ہوٹلنگ میں جیسے کھانا کھاتے ہیں باہر سے آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, کوئی لیڈیز وغیرہ مطلب نہیں ہے گھر پہ, میرڈ ہوئی تھی, وہ میں نے ایک میسج چھوڑا آپ کو واٹس ایپ پہ کر لیا تھا, اس کا ریپلائی بھی مل جائے تو. اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں دیکھ لیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, تو وہاں تھوڑا سا ایک پرابلم آ رہا ہے ہوٹلنگ کے حوالے سے. آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتا ہوں. اچھا کراچی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو سفینہ امام حسین میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں کیا دعا دوں, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجتوں کو پورا فرمائے. اور ہم نے پہلی دفعہ محرم الحرام میں یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے, صرف آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ لوگوں کو اصل حقیقت پتہ لگے کہ اصل عمل کیا ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے ہوتے ہیں, اور کس طرح کیے جاتے ہیں, ان کے طریقہ کار کیا ہے. میں ابھی اس کے طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہمارے پاس 9 دن ہیں بیچ میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, میڈیا سے بول رہا ہوں میں. جی بولیں. آج آپ نے یہ عمل اچھا چندے مرتبہ عمل بڑھ کے آگے پیچھے ضرورت پڑنا یا نہیں؟ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اچھا, آگے پیچھے ضرورت نہیں پڑنے کا آپ کو اس میں. جی یہ آگے پیچھے ضرورت نہیں پڑنے کا, آج سے چندے مرتبہ پڑے گا تو آگے پیچھے ضرورت نہیں پڑنے کا نا, ایک بار بسم اللہ نہیں پڑھنے کا. اول آگے درود شریف اگر آپ لوگ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. اچھا, چلو حضرت نے اجازت دینا میرے کو.
ہاں بالکل اجازت ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب بھی اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہو تو اسکرین پر نمبر آپ کے موجود ہے، آپ اپنا نام اپنے والدہ کا نام لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں پھر آپ لوگوں سے کہہ دوں 40 بار آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور جب آپ کے ملک کے اندر، آپ کی کنٹری کے اندر چاند ہو جائے پھر آپ نے رات سے 896 کی تعداد اسی ترتیب سے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.